مہارت عطا فرمائی ہے کہ اگر تم یہ دعا پڑھتے ہو تو تمہارا اجر اس فرد کے اجر سے زیادہ ہوگا جو دن اور رات مسلسل اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اس کا اجر کم ہو جائے گا یا کم ہوگا تمہاری اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں، جو تمہیں اجر ملنے والا ہے اس سے. اور دعا کا ایک حصہ ہم نے کل پروگرام میں شامل کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے سامعین کی بڑی تعداد کو کم از کم یہ دعا کا وہ حصہ یاد ہو گیا ہوگا، اور وہ ہے سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء. اب دوسرا حصہ جو آج کے حلقے میں شامل کیا جا رہا ہے وہ ہے سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی پاکی اتنی زیادہ کہ جتنا اس نے اپنی کتاب میں درج کر لی ہے، اور کتاب سے یہاں مراد ہے لوح محفوظ جو کہ آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے یا آسمان پر ہے. اس لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تحریر فرما رکھا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو. اس نے لکھنا شروع کیا یا پوچھا کیا لکھوں، تو اس وقت سے جب قلم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام امور، تمام واقعات، تمام چیزیں اس میں لکھ دی گئیں. تو اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اس دعا میں کہ اے اللہ، تیری ثنا، تیری تعریف، تیری حمد، یہ اگر الحمد کے ساتھ پڑھیں، اور تیری پاکیزگی یا تیری پاکی اتنی زیادہ کہ جتنی تو نے اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہے. اور دوسرا حصہ ہے اس کا کہ سبحان اللہ ملء ما احصا کتابہ، تمہاری اتنی زیادہ تسبیح جس سے کہ تمہاری وہ کتاب پوری کی پوری بھر جائے. اس میں دو الفاظ کا تکرار آپ دیکھ رہے ہوں گے. پہلے حصے میں آتا ہے عدد کہ ان کی تعداد کے برابر، اور دوسرا حصے میں آتا ہے ملء ما. یہاں پر اب کتاب کا ذکر ہے تو ملء ما احصا کتاب، اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے کہ ملء ما خلق. تو اس میں عدد ما خلق اور ملء ما خلق یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پھر فرمایا ہے کہ سبحان اللہ عدد کل شیء، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی تعداد کے برابر اے اللہ تیری پاکیزگی یا تیری پاکی. اور سبحان اللہ ملء کل شیء، ہر شے کو اس پاکی سے بھر دیا جائے، اتنی تیری ثنا، اتنی تیری پاکی بیان کرتا ہوں میں. یہ آج کا حصہ ہے، لیکن ہم چاہیں گے، یہ ہماری خواہش یہ ہوگی کہ جب آپ دعا سنائیں تو کل کا حصہ اور آج کا حصہ دونوں ملا کے سنائیں، تاکہ یہ یاد ہو سکے. ہمیں یاد کرنے کے لیے ہم اس دعا کو پیش کر رہے ہیں، نہ کہ صرف جنرل مطالعے کے لیے یا جنرل نالج کے لیے نہیں. تو مجموعی طور پر جو دعا بنتی ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، سبحان اللہ ملء ما احصا کتابہ، اور پھر سبحان اللہ عدد ما خلق اور سبحان اللہ ملء ما خلق. یہ مکمل دعا بن جاتی ہے. اس کا ایک اور حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کے حلقے میں شامل کریں گے. اس کی مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ کل کے حلقے میں، تاکہ دوسرے موضوعات بھی لیے جا سکیں. یہاں پر ایک اور نقطہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ دعا پڑھتے ہوئے صرف آپ کے سامنے تحریر اور آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں، یہ ذکر نہیں ہوگا، یہ پڑھنا نہیں ہوگا. اسی طرح تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی کا اس پر اختلاف نہیں ہے کہ جتنا بھی ذکر کیا جائے، اگر اس ذکر میں آپ کے ہونٹ ہل نہیں رہے ہیں، آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، تو دل ہی دل میں پڑھنا وہ ذکر نہیں ہوتا. ذکر وہی شمار ہوگا جس پہ آپ کو اجر دیا جائے، وہ جس میں آپ کے ہونٹ ہلے.
اور یہاں پر اسی ضمن میں یہ بھی ہمارے پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیں رہنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے جہاں جہاں ہم تلاوت کر رہے ہوں، مثلا سورہ فاتحہ کے بعد ہم تلاوت کر رہے ہوں یا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت بھی نمازی کے ہونٹ ہلنے چاہیے. یہ نہیں کہ ہونٹ بند ہے اور دل ہی دل میں وہ ایک جو کچھ اس نے یاد کیا وہ پڑھتا چلا جائے، تو وہ مطلوب نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ آپ جو تلاوت کر رہے ہوں، جو قرآن پڑھ رہے ہوں نماز میں یا نماز کے علاوہ، وہ صرف آنکھوں سے نہیں، دل ہی دل میں نہیں، بلکہ اپنی زبان سے، اور زبان کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ہونٹوں کا ہلنا لازمی ہوگا. اس لیے یہاں پر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شروع میں ہی جب صحابی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے ہونٹ ہل رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی تھی. پھر سامعین آتے ہیں ہم اپنے اگلے قرآنی معلومات کی طرف اور قرآن کی تعلیمات کی طرف. تو سورہ الذاریات کا ذکر ہو رہا تھا، اور سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کو دردناک عذاب کی نشانی قرار دیا ہے. وہ نشانی کون سی ہے؟ دردناک عذاب کی نشانی وہ اردن اور فلسطین کے درمیان، مقبوضہ فلسطین کے درمیان ہے. وہ ہے بحر مردار، جس کو ہم بحر میت بھی کہتے ہیں، بحر مردار بھی کہتے ہیں، اور ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں. اور یہاں وہ قوم آباد تھی جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ختم کر دیا، اور ان پر پڑکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تھے، اور ہر ایک پتھر پر مرنے والے کے اس کا نام درج تھا کہ یہ پتھر فلاں فرد کو لگے گا اور وہ مر جائے گا. اور اس طرح پوری قوم تباہ کر دی گئی. تو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے سورہ الذاریات میں. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے نشانی چھوڑ دی ہے، اور وہ نشانی بحر مردار کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے حوالے سے اس نے فرمایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ یہ آسمان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے بنائے ہیں، اور ہم اس میں پھر اللہ نے لفظ استعمال فرمایا ہے الموسعون. تو موسعون کا ترجمہ دو ترجمے بنتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی قدرت سے یہ آسمان اور یہ کائنات پوری تخلیق فرمائی ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اس میں وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، اس کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دو الگ الگ تفاسیر تو موجود ہیں، لیکن ان میں اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں صحیح ہیں. اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ اپنی قدرت، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت کے بلبوتے پر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید وسعت دیے چلا جا رہا ہے، اس کو وسیع کرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے جو موجودہ سائنسی جو معلومات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کائنات میں موجود یا آسمان میں موجود اتنی بھی 300 بلین جو کہکشائیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مزید دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، پھیلتی چلی جا رہی ہیں، کہ ان میں وسعت آتی، اس کائنات میں وسعت آتی چلی جا رہی ہے. اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے، اور سائنسدانوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا طیارہ ہو سکے جو اس پوری کائنات کے اوپر ایک چکر لگانا چاہے، تو اگر کوئی اتنی، ویسے تو اس وقت ہے ہی نہیں، کوئی راکٹ ایسا بنایا نہیں جا سکا جو اس پوری کائنات کی طرف چکر لگا سکے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے، سائنسدانوں کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا تیز رفتار، انتہائی تیز رفتار، روشنی کی رفتار سے چلنے والا طیارہ بھی اگر بنا لیا جائے اور وہ اس کا چکر لگانا چاہے، تو وہ ابھی اس کا آدھا چکر پورا ہوگا تو کائنات اتنی اور بڑھ چکی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا، کبھی بھی اس کا ایک چکر نہیں لگا سکے گا پورا. یہ تو اضافی معلومات کے طور پر آپ کو ساتھ میں بتا دی گئی، جو ذہن میں آ گئی وہ بتا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اپنی اس صورت میں مزید فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. جب جوڑوں کا ذکر آتا تھا تو پھر اس دور میں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت یہی تصور کیا گیا کہ جتنے جانور ہیں ان کے جوڑے ہیں، جتنے درخت ہیں ان کے جوڑے ہیں، اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ جوڑے مراد ہیں، جتنے انسان ہیں وہ ان کے جوڑے ہیں. لیکن جب ہم مزید اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور
ہمارا علم اور مزید آگے بڑھا تو پتہ یہ چلا کہ ہر شے میں جوڑے ہیں، حتیٰ کہ جمادات میں بھی جوڑے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ذرے کو دیکھیں تو ذرے میں بھی نیگیٹو اور پازیٹو ہے اور اس میں بھی جوڑا ہے، اگر ہوا کو دیکھیں اس میں بھی جوڑا ہے، اگر بارش ہو رہی ہے تو بارش میں بھی ذرے دو الگ ایک دوسرے سے مختلف ذرات جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے بعد بارش ہوتی ہے، ورنہ بارش نہیں ہو سکتی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے اس کی خلاقی اور اس کی قدرت کا مظہر، اور اس کو ایک جملے میں بیان کر دینا کہ ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں۔ تو ہر شے جو ہے وہ، اگر آپ بجلی کو دیکھیں تو بجلی میں بھی نیگیٹو اور پازیٹو ہوتا ہے، اگر آپ اسی طرح مقناطیس کو دیکھیں تو اس میں نیگیٹو پازیٹو ہے ہر شے میں، اور اسی طرح جمادات میں بھی ہے، جتنی معدنیات ہیں ان میں بھی نیگیٹو پازیٹو موجود ہے، اور ذرات میں بھی، ذرے سے لے کر پوری کہکشاں تک یا پورے آسمان تک، یہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی تو وہ جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے۔ اس میں جو قدیم مفسرین، جیسے آپ مثلا تفسیر قرطبی دیکھیں یا طبری دیکھیں یا ابن کثیر کی تفسیر ہے وہ دیکھیں، تو اس میں جو پہلے جو کہا جاتا تھا وہ یہ تصور ہوتا تھا کہ اس میں جی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت بنائے ہیں، ان کا جوڑے بنائے ہیں، میٹھا اور کھٹا بنایا ہے، یا میٹھا اور کڑوا، انہوں نے حامد لکھا ہے کہ کھٹا، اور اسی طرح امام مجاہد کہتے ہیں کہ نر اور مادے کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان ہے، سورج اور چاند ہے، دن اور رات ہے، اندھیرا اور روشنی ہے، میدانی علاقہ اور پہاڑ ہے، جن اور انسان ہیں، خیر اور شر ہے، اور شام اور صبح ہے۔ اس طرح اس حد تک اتنی معلومات ان کے پاس تھیں، انہوں نے وہ ساری کی ساری درج کر دی، اس پہ علامتیں بتا دی کہ یہ دیکھیے یہ الگ الگ جوڑے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر مزید جب پتہ چلا تو ذرے سے لے کر بجلی تک، بجلی سے لے کر جمادات تک ہر شے میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جوڑے ہوتے ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں، جنوں اور انسانوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات ہی چل رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب یہاں پر لفظ آتا ہے الا لیعبدون، لیعبدون کا اگر ویسے ترجمہ کیا جائے تو اس کا ہوتا ہے کہ عبادت کریں، لیکن اصل میں اس کا یہ لفظ ہے لیعبدونی، آخر میں یا ہے جو کہ حذف کر دی گئی ہے لغت کے اعتبار سے یا صرف کے اعتبار سے۔ تو علم صرف جاننے والے افراد اس کو زیادہ سمجھ سکیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا، باقی ساری مخلوقات تو اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، اس کی اطاعت کر ہی رہی ہیں۔ صرف یہ دو مخلوقات ہیں جن کو آزادی دی گئی ہے کہ چاہے تو وہ عبادت کریں چاہے تو نہ کریں، اگر کریں گے تو جنت ملے گی، اگر نہیں کریں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پر لیعبدونی کے وضاحت کے ساتھ مزید اس میں یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، بس تم میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کسی اور نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اس نے پیدا آخر کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کسی صنم نے، کسی بت نے، کسی درخت نے کیا پیدا کیا ہے کہ تم اس کی درخت کی پوجا کرو، یا کسی قبر نے کیا دیا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے؟ تو پوجا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اور یہی بات اللہ فرما رہا ہے بار بار کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم دوسروں کے نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ پھر سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اور وہ خالق ہے، لیکن انسان بھی تو ہے نا، وہ کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں۔ مثلا لکڑی سے کوئی چیز بنا دی تو کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ اس چیز کا خالق ہے؟ اگر کسی نے کوئی بہت اچھا مضمون لکھا تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مضمون اس کی تخلیق ہے، وہ اس کا خالق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں، دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے ہم انسانوں پر کہ
انسانی تخلیقات کا اشارہ یا اس کی اس کو ان کی طرف منسوب کیا جانا انسانوں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی بس خالق ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بہترین خالق ہوں, تمام خالقوں میں سے میں بہترین ہوں. تو دوسرے خالق کون سے ہیں؟ دوسرے اسی طرح کے جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خالق کے طور پر شمار کیا ہے اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بہترین خالق ہوں. تو اس طرح انسانوں کو اپنے بارے میں جو عربی کے الفاظ ہیں نا وہ ہے وَأَنَا أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, میں تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین ہوں. یہ جو لفظ ہے یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دوسری اگر کوئی چیز اور یہ فرق بہت واضح ہے کہ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ بے جان سی ہوتی ہے. اگر لکڑی کی اس نے ایک اچھی تصویر بنا دی یا لکڑی سے کوئی اپنا فن پارہ تشکیل دے دیا تو وہ کیا ہوگا, بس فنکارہ یہاں رکھیں گے پڑا رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو بناتا ہے تو وہ متحرک چیز ہے, اس میں جان ڈال دیتا ہے, انسان جان نہیں ڈال سکتا. تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں کی تخلیقوں میں. پھر سامعین اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے مسلمانوں پر, جنت میں جانے والوں پر یہ احسان بھی فرمایا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر ایک فرد ہے وہ اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا, وہ اس کا حقدار بن جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے, اور اس کی اولاد بھی اس کے نقش قدم پر چل رہی ہے لیکن وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر وہ اسی کے ایمان پر رہتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور ایمان کے مطابق وہ نیک عمل کرتی ہے لیکن اس درجے کو نہیں پہنچ سکے تو میں ان کو بھی اپنے والدین کے ساتھ جمع کر دوں گا, ان کے ساتھ ان کا درجہ بڑھا دوں گا, ان کے والدین کے ساتھ ان کو رکھ دوں گا. یہ نعمت مسلمانوں کو دی جائے گی جنت میں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں تمہارا درجہ فلاں ہے بس تم وہیں پر ہو اور کبھی کبھار ملاقات کر لیا کرنا, نہیں. ان کو اللہ نے یہ فرما دیا کہ ان کو جنت میں ان کے ساتھ رکھ دیا جائے گا یا جنت میں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی ذریت کو, ان کی نسل کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. ہاں یہ فرق ضرور ہے, ایسا نہیں ہے کہ ذریت میں سے کوئی آدمی یا کوئی عورت یا کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا فرائض ادا نہ کر رہا ہو, جو بنیادی فرائض ہیں اسلام کے وہ اگر ادا نہ کر رہا ہو تو پھر وہ اس کا جنت میں اپنے والدین کے پاس جانا تو دور کی بات ہے, جنت میں ہی اس کا جانا ممکن نہیں ہوگا. جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے فرائض پوری طرح ادا ہو رہے ہوں گے, فرائض کی میں اس میں کوتاہی نہ ہو, اس میں کبھی کر لیے کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں کیے, کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, کبھی زکوٰۃ دے دی کبھی نہیں دی. اس طرح جہاں جہاں کوتاہی رہے گی وہ پھر ہر ایک الگ الگ حساب ہوگا. لیکن مومن ہونا شرط ہے اور فرائض کا ہونا شرط ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ نیکی یہ کروں گا, ان کو مزید جو زیادہ درجے والے لوگ ہوں گے والدین ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی ملا دوں گا, ان کے ساتھ پہنچا دوں گا, اس درجے میں داخل کر دوں گا. ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے کسب کا رہن ہے. یہاں رہن سے کیا مراد ہے اور کسب کا رہن ہونے سے کیا مراد ہے؟ رہن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کوئی, آپ اگر کسی فرد سے کوئی قرض لیتے ہیں اور قرض لینے کے لیے کوئی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے کہ اس کو دے سکے تو آپ اپنی کوئی چیز اس کے پاس رہن گروی رکھ دیتے ہیں, رہن رکھ دیتے ہیں. جب آپ وہ قرضہ اس کو واپس کریں گے تو وہ آپ کی چیز آپ کو واپس دے دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر انسان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنے کسب اپنے اعمال کے ہاتھوں رہن ہوگا. اگر اس کے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں گے تو وہ جنت میں جا سکے گا. اگر اس نے جنت کے حصول کے لیے یہ شرط ہوگی کہ اس کے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں. اگر اس کے کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں گے تو پھر وہ رہن
کسی اور طرف جائے گا، جنت کی طرف نہیں جائے گا بلکہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو ہر انسان اپنے کسب کا رہن ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کا رہن ہوتا ہے، اس کے اعمال جیسے ہوں گے اس کے مطابق وہ گویا کہ وہ رہن رکھا ہوا ہے، اور جہاں رہن جائے گا وہ اس کے ساتھ جائے گا، وہ اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا۔ پھر سامعین 28ویں پارے میں سورہ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر 3 افراد ہوں، وہ آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہوں، وہ سرگوشی کر رہے ہوں، دوسرے کو پتہ نہ چلے، دوسرے دیکھ رہے ہوں، اچھا یہ آپس میں کچھ لگے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہ سرگوشی کرنے والے افراد اگر 3 ہوں گے تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوگا، اگر وہ 5 ہوں گے تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوگا، اگر اس سے بھی کم یعنی 3 سے بھی کم اگر 2 ہوں گے تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ چاہے وہ ہزاروں اور ملینز میں کیوں نہ ہوں، اگر وہ سرگوشی کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا ذکر یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ سرگوشی کرنے والوں کو یہ تنبیہ کی جا سکے کہ تمہاری یہ سرگوشیاں تمہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گمان، اچھا ہم نے بس کان میں بات کی تھی، کسی کو اور کو پتہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تو ہر چیز کا علم ہے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ اب اس وقت ہم اگر یہاں 2 ساتھی بیٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے یہاں پر اس وقت، وہ ہمیں ہماری گفتگو، ہمارے اشارے، ہماری تحریر، ہماری زبان، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ جانتا ہے، اور یہ ہر انسان کے بارے میں یہ کلیہ اس پر لاگو ہوتا ہے۔ پھر سامعین، کیا سرگوشی کرنا کوئی حرام چیز ہے؟ یہ کوئی ممنوعات میں سے ہے کہ آپ سرگوشی کر نہیں سکتے ہیں اور اس سے منع کر دیا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کہ اگر تم سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کرنا چاہو تو پھر تم کوئی گناہ کی بات نہ کرو، کوئی جارحیت کی کوئی بات نہ کرو، ظلم والی بات نہ ہو، اللہ کے اور یا ومعصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات نہ ہو، گناہ کی والی بات نہ ہو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سرگوشی کرنی ہے نیکی کی سرگوشی کرو، تقوی کی سرگوشی کر سکتے ہو اور نیکی کی سرگوشی کر سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو جس میں حشر کے دن جس کے سامنے تمہیں پہنچنا ہے یا جس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ پھر یہ کہ ایسی سرگوشیاں بھی ہیں جو کہ حرام ہیں، وہ کون سی ہیں؟ انما النجوى من الشیطان، اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ سرگوشیاں جو ممنوع ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اس سے ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ منافقوں میں پائی جاتی ہے یہ ان کی صفت کہہ لیں یا ان کی بات، کہ وہ مسلمانوں کو، مومنوں کو رنجیدہ کرنے کے لیے، غمزدہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، تو وہ اسلام میں حرام قرار دیے گئے۔ اور یہ مدنی زندگی میں، چونکہ یہ آیت بھی، یہ سورت بھی سورہ مجادلہ مدینے میں نازل ہوئی تھی، اور مدنی زندگی میں یہ ایسے واقعات پیش آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک پابندی لگائی، پھر دوسری پابندی لگائی، پھر لیکن اس کے باوجود جب منافقین کی طرف سے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ کھل کے ہر ایک بات کر دی کہ کون سی سرگوشی جائز ہے اور کون سی سرگوشی حرام ہے۔ پھر ایک دور تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے اپنے قریبی رشتہ دار، ان کے والدین، ان کے دوسرے رشتہ دار، وہ کافر تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو اذیت پہنچتی تھی۔ تو اب 2 چیزیں ایک ساتھ آ گئیں کہ وہ مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو اذیت بھی پہنچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، تو کس کا خیال رکھا جائے؟ تو اولیت کی اس بات کو دی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کو، اولیت کی اس بات کو دی جائے گی کہ
اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی. رشتہ داری ان کے ساتھ جو نبھا سکتے ہیں جتنی نبھا سکتے ہیں، لیکن ان کے برے کرتوتوں میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. اس کی بہت ساری اس آیت کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بہت سی روایتیں آئی ہیں، اور سب سے دردناک روایت جس نے بہت زیادہ دکھی کیا وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن ابی، یعنی عبداللہ ابن ابی کے صاحبزادے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھے صحابی، نیک صحابی. وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، اور کچھ پانی بچ گیا تھا ابھی گلاس میں یا کپ میں یا پیالے میں. تو انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ یہ پانی نا مجھے عطا کر دیں. آپ نے کہا کہ کیا کرو گے تم؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جا کے اپنے ابا جی کو پلاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا دل اس طرح پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے. تو آپ نے انہیں دے دیا وہ پانی، لے کے اب اپنے ابا جی کے پاس گیا، عبداللہ بن ابی کے پاس جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اور کہا کہ آپ یہ پانی پی لیجئے. اس نے کہا یہ کیا پانی، کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا تو ان کے گلاس کا یا کپ کا بچا ہوا پانی ہے. تو اس کے بعد اس خبیث آدمی نے اتنا سخت جملہ کہا کہ میں واقعی ریڈیو پر بیان نہیں کر سکتا. تو حضرت عبداللہ ابن ابی وہ غمزدہ حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میرے باپ نے آج اتنی سخت بات کہی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس کا قتل کر دوں اس کو. تو آپ نے ظاہر کہ اجازت نہیں دی اس کو، یہ نہیں. اسی طرح کی روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے. ان کو بھی اپنے والد کے ساتھ، ان کے والد نے بالکل آخری فتح مکہ کے موقع پہ جا کے اسلام کو قبول کیا تھا. ابو قحافہ نے، ان کے بارے میں روایت ہے، اور انہوں نے اپنے والد کو مارا بھی تھا جب انہوں نے اتنا سخت جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا تھا. تو اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ یا نیک سلوک کرو. تو اس طرح کے جو صورتحال پیش آئی یا صحابہ کو پیش آ رہی تھی، اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو ٹوک انداز میں یہ بات سامنے اب بیان کر دی گئی ہے کہ تم مسلمانوں میں کسی ایسے فرد کو نہیں دیکھو گے، کسی قوم کو نہیں دیکھو گے مسلمانوں میں کہ جو ان لوگوں سے محبت کر رہے ہوں جو اللہ کے مخالف ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہوں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون، محبت کرتے ہوں کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں حد سے دور، حد تک ایک حد پار کر گیا ہو یا دور تک چلا گیا ہو. پھر ایک تقسیم کے حوالے سے جب ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ اسلامی معیشت کا ایک بنیادی اصول ہے. اسلامی معیشت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، مال فیض کی تقسیم کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا جو مال ہے وہ صرف غنی جو مالدار لوگ ہیں انہی کے اندر نہ گھومتا رہے، بلکہ یہ پھیلنا چاہیے، اس کی تقسیم غریبوں تک ہونی چاہیے، غریبوں کو اس مال میں حصہ ملنا چاہیے. یہ بنیادی اصول آج کل کے کیپٹلزم سے اور آج کے سرمایہ دارانہ نظام سے بالکل ٹکراتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بلین یا بلینئر جتنے ہیں جو ارب پتی ہیں، تو ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے یا ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ دنیا کی جو بلین اور بلینز کی دوسری آبادی ہے وہ انتہائی غربت کی شکار ہو رہی ہے، اور جو مالدار ہیں وہ مالدار سے مالدار تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ فرق ہے اسلامی معیشت میں اور غیر اسلامی معیشت میں. ہم چونکہ غیر اسلامی معیشت میں رہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ لوگ ہیں وہ ان کے مال بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. وہ اگر نہیں تھے تو ہماری ساتھی عائشہ اشارہ کر رہی ہیں کہ میں مال فے کی تقسیم کے حوالے سے بتا دوں کہ مال فے کیا ہوتا ہے. مال فے وہ مال کہلاتا ہے جو کسی جنگ کے بغیر
کفار سے حاصل کیا گیا ہو. جیسے کہ بنو نذیر قبیلہ تھا, یہودیوں کا قبیلہ مدینے میں رہتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہاں بھیجا اللہ کے حکم سے, اور جا کے انہوں نے ان کی کارستانیوں اور ان کے جرائم کے نتیجے میں ان کا محاصرہ کر لیا تھا, اور صرف اس محاصرے کے نتیجے میں آخر میں یہ طے پایا تھا کہ وہ یہ اس بستی کو چھوڑ کے نکل جائیں گے. تو وہاں سے جو مال آیا تھا, جنگ کے باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی, جنگ کے بغیر جو مال آتا ہے مسلمانوں کے پاس وہ مال فے کہلاتا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی تھی. اور آخری نقطہ جو آج کے حلقے میں ہم شامل کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے بجائے کسی انسانی طاقت کے ڈر سے کوئی کام کرنا اور یا کام نہ کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس بنا پر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں, کسی کام سے رکتے ہیں تو اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے, اس پر ہمیں اجر ملے گا. لیکن اگر ہم یہ کرتے ہیں نہیں فلان دیکھ لے گا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ اس طرح کا کام کرتا ہے, تو اس کے ڈر سے اگر کوئی کام رکتے تو اس پر اجر نہیں ملے گا. منافق یہ کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے, اور مسلمانوں کے ڈر سے وہ کئی کام نہیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتا دیا سورہ الحشر میں, لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ, کہ اللہ کے مقابلے میں تم ان کے دلوں میں یا ان کے سینوں میں زیادہ خوف, وہ تم سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. تو مسلمان ہمیشہ اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے, دنیا کے خوف سے کام نہیں کرتا. اور اب آتے ہیں ہم آج کے دوسرے حصے کی طرف, اور دوسرے حصے میں انہی معلومات کا اعادہ کریں گے آپ سامعین کے تعاون سے, اور دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. سامعین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے, ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. جی سامعین, آج کے پروگرام کی اب پہلی کال ریسیو کر لیتے ہیں اور دوسرا حصہ شروع ہو گیا. جی سر بھائی, پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا نام بتائیے. رخسانہ خاتون ظہیر الدین. جی رخسانہ جی, آپ آج کی دعا بتا دیں, اور یہ دعا جو ہے کل جو آپ نے سیکھی تھی اور آج اتنا حصہ سیکھا ہے. جی, سبحان اللہ عدد ما خلق, سبحان اللہ مما ملء ما خلق, نہیں ملا نہیں محترمہ, مل بس میم لام حمزہ. جب آپ مل کہہ دینا تو رک جائے, مل پیا کے رک جائیں. مل ما خلق, جی ما خلق, سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء, سبحان اللہ مل ما فی السماء. یہ جو لفظ آپ کو مسلسل تنگ کرے گا کیونکہ بار بار آ رہا ہے, تو اس لیے اس پہ آپ صحیح طرح یاد کر لیں گی تو پھر آپ ما فی السماء والارض, سبحان اللہ. بہت شکریہ رخسانہ جی. ذرا پلیز آپ اس لفظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو صحیح طرح یاد کر لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. آپ کوشش کر رہی ہیں, انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. میں محمد وسیم اکرم. جی محمد وسیم اکرم صاحب, آپ بتائیے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہونٹوں کو ہلانے کے بارے میں کیا بات آئی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں, ہونٹ جب ہلیں گے تبھی وہ ذکر شمار ہوگا. صرف آنکھ سے دیکھنا یا پھر جو دل میں پڑھنا جو ہے یہ ذکر شمار نہیں ہوگا. علماء کا اس پہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.
ڈیزائن پروگرام ہے رمضان کوئز FM 107 پر. آپ ہمارے ساتھ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ریڈیو کی آواز کم کر لیں پلیز. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتائیے. تنویر عالم عبد المنان. جی تنویر عالم صاحب, آپ سے سوال ہے کہ دردناک عذاب کا جو ذکر چل رہا ہے سورہ زاریات کا, کہ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ کو دردناک عذاب کی نشانی بتایا ہے, کس مقام کو, کس جگہ کو؟ قوم سمود کا ذکر جو آیا تھا. جی جی سمود نہیں, سمود نہیں. ہاں سمود نہیں. آپ قوم کی طرف نہ جائیں نا, بات یہ ہو رہی ہے کہ بس جگہ کا نام بتا دیں, بس معاملہ ختم ہو جائے گا. جگہ کا نام نہیں یاد آ رہا. جی فیلکس آپ ہو سکتا ہے کہ سمندر ہے, سمندر. ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ سن رہے ہو جب آپ بتا رہے تھے. بہت شکریہ جناب, پروگرام سنتے رہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس الضحیٰ محمد لقمان. جی آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ کو دردناک عذاب کی نشانی بتایا ہے؟ وہ جگہ مقبوضہ فلسطین, بحر میت. جی بہت شکریہ, اللہ حافظ. پروگرام رمضان کے. السلام علیکم. جی السلام علیکم, میرا نام نجمہ رفیق. جی نجمہ جی, دعا بتا دیں پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سبحان اللہ عدد ما خلق, سبحان اللہ ما خلق, سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء, سبحان اللہ ملء ما فی السماء والسماء, سبحان اللہ ملء ما خلق, سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ, و سبحان اللہ ملء کل شیء. کتابہ نہیں, کتابہ کتابہ و سبحان اللہ ملء کل شیء. اس میں درمیان میں پھر رہ گیا. آپ ذرا پلیز یاد کر لیجیے گا. مطلب چیزیں چونکہ بار بار آ رہی ہیں تو وہ تھوڑی سی ہے, تکرار ہے, لیکن جب آپ اس کے بنیادی نقاط ذہن میں رکھ کے یاد کریں گے تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا, اور اس کا اجر بہت زیادہ, کہ 24 گھنٹے کے ذکر سے زیادہ اجر مل جائے تو اور کیا چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کوثر علی صاحب, آپ سے سوال ہے کہ یہاں پر اس دعا کے دوران جو ہے بتایا گیا کہ کتاب سے کیا مراد ہے, کون سی کتاب میں جو ہے اللہ نے جو اپنی پاکی بیان کی ہے؟ قرآن کریم. نہیں, یہ جواب صحیح نہیں ہے, بلکہ سیفی نے خاص طور پہ بتایا کہ یہاں کتاب سے مراد ہے, بتا دیں. ہاں بتا دیں, لوح محفوظ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا نام بتائیے. ہاں شیخ انسان اللہ مرتجا حسین شیخ. جی جناب, آپ سے سوال ہے کہ کائنات کو بنانے اور اس میں توسیع یعنی کہ اس کو بڑھانے کے بارے میں کیا کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف کو آپ سادہ کیسے کر سکتے ہیں, آسان سے؟ جی یعنی اس کو ہلو. جی فرمائیے بھائی. جی ہاں جیسے اس میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. نہیں, جوڑے والا نہیں ہے یہ. اس کا تعلق جوڑے سے نہیں ہے, بلکہ زمین کو اور کائنات کو پوری. ہاں یعنی زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اس کو وسیع کر دیا. ہاں, ایک وسیع کرتے جا رہا ہے. ہاں, ایک وسیع کرتا جا رہا ہے, ایک یہ مفہوم ہے. دوسرا کیا ہے؟ اور یہ جو ہے 300 بلین سے زیادہ یہ وہ تو ہے, وہ ٹھیک. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ دوسرا مطلب اس کا کیا ہے جو ہمیں پرانے سابقہ تفسیروں میں ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے پوری کائنات اپنی قدرت سے بنائی ہے, اپنی طاقت کی وجہ سے, اپنی طاقت کے ذریعے بنائی ہے. وہ اس کے پاس اتنی وسعت ہے, اتنی طاقت ہے کہ اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی, اور اس طرح کی اور بھی بنا سکتا ہے. ویسے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے بات سنی ہے اور ماشاء اللہ. بہت شکریہ جناب, اللہ حافظ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ, پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیں. محمد انعام الحق محمد عثمان.
جی انعام الحق صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو ہر چیز کے جوڑے بنانے کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو ذرا کلیئر کر دیں, وضاحت فرمائیں اس کی. کون سے جوڑے مراد ہیں؟ یہ ذرے سے لے کر کہکشاں تک سب جوڑے مراد ہے, دنیا کی ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا. بہت خوب, سبحان اللہ, بہت شکریہ جناب, صحیح ہے بالکل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا نام بتائیے. جی یونس میاں, علی اکبر میاں. جی یونس میاں صاحب, آپ سے سوال ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے کہا ہے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا. ماشاء اللہ, بہت شکریہ جناب, اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز میں ایک اور کالر. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حتف فیصل. جی حتف جی, آپ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے کسی چیز کا؟ جی بالکل نہیں. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحلیق کرنے کا, یعنی انسانوں کو کہہ سکتے ہیں, لیکن بہترین جو خالق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہاں بالکل نہیں کہہ کے نا اپنے گڑبڑ کی طرف جو ہے. آپ کا پہلا جواب بالکل آپ نے نفی کر دیا, بالکل نہیں, اور اس کے بعد کہتی ہے کہ کہہ سکتے ہیں. کس جملے سے پتا چلا کہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں جی, ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے, لیکن اللہ بہترین خالق ہے. احسن الخالق. جی جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام رمضان کوئز, اصل میں میرا انداز ایسا تھا کہ انہوں نے بالکل نہیں کہا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد المستعان حکیم خان. جی جناب, آپ مجھے بتائیے کہ جو بات آئی ہے کہ جنت میں اولاد کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا, تو کیا بات سر میں نے بتائی اس کی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد کو اپنے فضل سے ان کی درجات بلند کر دیں گے, اور ان کے والدین کے اعمال میں سے بھی کمی نہیں ہو کریں گے. اور شرط کیا ہے اس کی, کیا اولاد کیسی ہو؟ جی اولاد کیسی ہو, کیا شرط ہے, وہ کیا کیسے ہو تب یہ ہوگا؟ اس طرح تو پھر اگر اوپن کر دیا گیا تو پھر تو سارے ہی ان کے کسی کے والدین کو ہی دادا پڑتا, کہیں نیک آدمی نکلا ہوگا وہ جنت میں جائے گا, باقی سب اس کی وجہ سے چلے جائے. نہیں یعنی ان کے اولاد بھی نیک ہو, یعنی ایسے نہیں کہ اولاد مومن ہو, لیکن اعمال اگر کم ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے ان کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے اپنے فضل سے. یعنی صحیح بات ہے, اور مومن ہونا ضروری ہے, فرائض کا ادا کیا جانا بہت ضروری ہے. اگر اس میں کوتاہی ہوگی پھر مشکل ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا نام بتائیے. جی میرا نام محمد جمیل اختر. جی جناب, آپ بتائیے کہ اگر کوئی دل ہی دل میں کوئی ذکر کر رہا ہے تو کیا وہ ذکر میں شمار ہوگا؟ دل ہی دل میں؟ جی نہیں, وہ ذکر میں شمار نہیں ہوگا, ہونٹ ہلنی چاہیے. اوکے جی, بہت شکریہ جناب, اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز FM 107. کال ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتا دیں. علی حسین, علی اکبر میاں. علی حسین صاحب, آپ بتائیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے کسب کا رہن ہے, تو یہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو, کیا بات بتائیے سر میں نے؟ جی جیسے اعمال ہوں گے نا اس کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ زیادہ سزا دیں گے. اگر وہ نیک اعمال کر کے جائیں گے تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے, اگر وہ برے اعمال کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. تو اپنے کسب جو ہے اعمال ہے, اور وہ اپنے رہن کے ساتھ ادھر ہوگا جدھر جیسا رہن ہوگا. جی جناب, بہت شکریہ, اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز. کل نفس بما کسب رہین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید میاں بن صدیق میاں. جی آپ دعا بتا دیں. دعا ہے سبحان اللہ عدد ما خلق, سبحان اللہ ملء ما خلق, سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء, سبحان اللہ ملء ما خلق فی الارض والسماء. جی ما فی الارض والسماء, سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء. بعد میں آج کے سبحان اللہ
عدد ما احصى كتابه سبحان الله ملء ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان ملء كل شيء ملء كل شيء ملء كل شيء. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ. اجاز بھائی اپنا نام بتائیے. اچھا اجاز الحق نصیر الدین. جی اجاز صاحب, آپ مجھے سرگوشیوں کے بارے میں بتا دیں کہ سرگوشی کے حوالے سے جتنی بات آئی تو آپ کو جو یاد ہو. جی سرگوشی کے حوالے سے کہ ان میں سے جو مطلب سرگوشیاں کہ جو اگر کوئی سرگوشی کر رہا ہو تو اس کا چوتھا, یعنی جب اگر 3 آدمی سرگوشی کر رہے ہو تو چوتھا ان کا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہوتا ہے. واہ, جو ابتدائی نقطہ تھا وہی لے آئے, خود زبردست. جی بالکل. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو اور بعض سرگوشیاں یعنی مطلب شیطان کی طرف سے جو مومنوں کے دلوں میں غم ڈالتے ہیں وہ منع ہے. جی وہ منع ہے. 2 باتیں بتا دی. بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. پروگرام رمضان کوئز کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام شیخ خضر عالم شیخ نقوی ہے. جی آپ بتائیے کہ سرگوشی جو کی جاتی ہے کیا وہ جو ہے منع ہے, یہ غلط ہے؟ نہیں, سرگوشی 2 قسم کی ہے. اگر سرگوشی اللہ کے رسول اطاعت کے لیے ہے تو جائز ہے. اگر سرگوشی کا ہے کہ معصیت و گناہ کفر اس کے لیے یہ حرام ہے. بہت خوب, بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیے. جعفر قواری, شمس الدین قواری. جی جعفر صاحب, آپ بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کہ اگر رشتہ دار بھی ہے اور وہ اللہ رسول کے مخالف ہے تو پھر جی رسول اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جب تک آپ جتنے بھی عزیز لوگ ہیں ان سب کو قربان کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے تو ہماری پہلی ترجیح جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کے. جی جی بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ. پروگرام میں ایک اور کالر. پروگرام ہے رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام آزاد انصاری, جواز محمود انصاری. جی آزاد انصاری صاحب, آپ بتائیے کہ مال کی تقسیم, مال فے کی تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کون سا اصول بتایا ہے اسلامی معیشت کا؟ کیا اصول ہے اسلامی معیشت کا؟ جو جنگ نہیں لڑ کے ایسا مل گیا ہے. ہاں ہے تو اب کیا اصول ہے اسلامی معیشت؟ اسلامی معیشت کا کیا اصول بتایا گیا ہے اس میں؟ مال جو کہ مال و دولت وہ جو تقسیم کرنے کے حوالے سے, ہاں تقسیم کے حوالے سے کن لوگوں میں تقسیم ہو اور کہاں نہ ہو. جو سب جو اس میں شریک ہوئے تھے جو سب اس کے نہیں, آپ کسی اور طرف چلے گئے بھائی. یہ اصولی بات پوچھی جا رہی ہے نا کہ اسلامی معیشت کا اصول کیا ہے. دولت جو ہے وہ کن ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے. جو بڑے بڑے آدمی لوگ ہیں سرمایہ دار جو ظلم کرتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ جمع ہو جائے. یعنی ظلم کرنے والی بات شرط ضروری نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ یہ پوری قوم اس سے مستفید ہو مال سے. جی جناب بہت شکریہ. اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر شاہ زیب منور حسین. جی آپ بتائیے کہ اللہ کے بجائے کسی انسانی طاقت کے ڈر سے کوئی کام کرنا یا کوئی کام نہیں کرنا, یہ کیسے لوگ کرتے ہیں اس طرح سے؟ یہ منافق لوگ کام کرتے ہیں ایسے لوگ. جی جناب بہت شکریہ. اللہ حافظ. پروگرام ایک اور کالر. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد اقبال ہے. جی امجد اقبال صاحب, آپ سے سوال ہے کہ آپ جو ہے یہ بتائیں کہ یہ جو آج کی دعا ہے تو اس دعا کے اس ذکر کے کرنے والے کا اجر کتنا ہے, کیا اجر دیا جائے گا؟ یہ تو آج میں نے نہیں سنا, کچھ آدمی بیٹھ گئے تھے, بعد میں یہ ریڈیو آن کیا یا کل بھی یہ بات بتائی گئی تھی. اگر درمیان میں بھی آیا ہے, یہ سوال جواب کے درمیان بھی یہ بات آئی تھی. دعا ہر وقت مانگنی چاہیے.
हाँ, ये वाला पॉइंट तो नहीं था. प्रोग्राम सुनते रहे. बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम रमजान क्विज. और कॉलर हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मैडम, मोहम्मद इब्राहिम रैन बात कर रहा हूँ. जी जनाब, खुश आमदीद. आपसे सवाल है कि ये जो आपस में सरकोशी करते हैं तो अल्लाह उनके दरमियान होता है, इसका क्या मतलब है? अगर दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा खुदा होता है. 4 आदमी भी रहता है तो एक खुदा रहता है 5 आदमी. तो क्या मतलब है इसका कि अल्लाह है दरमियान में? मतलब अल्लाह हर जगह मौजूद है. हाँ, ये मतलब तो नहीं बताएगा भाई. बेशक अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन दो अफराद जब अल्लाह बेशक जानने वाला है, जान जाता है. ये नहीं कि भाई आप बात कर रहे हैं और कोई नहीं सुनने वाला, बल्कि अल्लाह जानता है. जी जी, अल्लाह जान जाता है जी, हर चीज का इल्म. बहुत शुक्रिया जनाब. अल्लाह हाफिज. प्रोग्राम रमजान क्विज में एक और कॉलर हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जी, मेरा नाम मोहम्मद शहादत अली. जी, आप दुआ बता दें. शायद दुआ याद नहीं थी. कॉल बंद करिए. हाँ. प्रोग्राम रमजान क्विज, एक और कॉल लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी, अपना नाम बताइए जनाब. अहमद अली शेरानी. अहमद अली शेरानी साहब, आप बता सकते हैं कि आज जो जिक्र है, दुआ है, इसका अजर कितना है, किसके बराबर है? इसका अजर इतना है कि दिन रात इतनी इबादत करे, उससे भी ज्यादा एक बार ये दुआ का विर्द करे. कोई शख्स जो दिन रात अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है, उससे भी ज्यादा. हाँ, उससे भी ज्यादा अजर. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. प्रोग्राम रमजान क्विज में एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. अपना नाम बताइए. समीरा. आप मेरे से जीके का क्वेश्चन कर लें. पूरा नाम बताइए मोहतरमा. समीरा. पूरा नाम? समीरा अब्दुल रहमान. समीरा अब्दुल रहमान, आप मुझे बताइए कि उर्दू वाला पूछ लो. पूछ लीजिए. इंग्लिश में पूछ लीजिए. इंग्लिश में पूछ ले. उर्दू को इंग्लिश में करके पूछ ले. फिर आपसे यूँ पूछ लेते हैं कि कतर कैलेंडर हाउस ने ईद उल फित्र के बारे में क्या ऐलान फरमाया? अब मैं उससे इंग्लिश कहाँ बनाऊं? कैलेंडर हाउस ने ईद उल फित्र के बारे में क्या ऐलान किया है, ये बता दें. ईद उल फित्र के बारे में? जी. इट वाज सो इजी. अभी थर्सडे को ईद हो सकती है, ऐसा नहीं? थर्सडे. आपका जवाब जो सही होता अगर आप जुमेरात कहती. जुमेरात थर्सडे हुआ ना. ठीक है फिर. ओके. नहीं, आपको छेड़ रही है समीरा, परेशान ना हो, आपका जवाब सही है. उन्होंने कहा है कि हमने साइंटिफिक सारे उलूम के मतलब चेक करके हिसाब लगा लिया हिसाब से, तो ईद जो है वो जुमेरात ही को आ रही है, बुध को नहीं हो सकती इंशाल्लाह. एक और कॉलर हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जी, अपना नाम बताइए. एहसन जवेद नाम है मेरा. क्या नाम है? एहसन जवेद. एहसन जुनैद कह रहे हैं? जी जी. एहसन जुनैद या जावेद? हाँ, ये मुझे भी डाउट. जावेद नाम है. जावेद. और अब्बा जी का क्या नाम है? एहसन. मोहम्मद अफसर. मोहम्मद अफसर. कितना टाइम से नाम? जी कैसे सवाल करें? जीके से आपको सवाल चाहिए. ओके, जीके से आपके लिए सवाल है कि कतर की कोशिशों से किन 2 मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात जो है वो बहाल हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं? सिफारती डिप्लोमेटिक. सऊदीया के. काश वो तो हो गए वो भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. जी, लेकिन ये 2 अफ्रीकी मुल्क हैं. दो अफ्रीकी मुल्क हैं भाई. चलिए ठीक है. हाँ जी, ऑप्शन ही तो दिया था. अफ्रीकी मुल्क है ना. यही तो ऑप्शन. अब इसमें जब 2 मुल्क हैं, 2 नाम लेने हैं, तो फिर आप क्या ऑप्शन देंगे? नहीं, यही ऑप्शन था, अफ्रीकी मुल्क. जी जनाब, तो आपका जो है चांस मिस हो गया है. कोई बात नहीं, आइंदा कोशिश कर लें. 2 दिन और है हमारे पास. प्रोग्राम रमजान क्विज. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह.
جی محمد اسجد انصاری سمیع اللہ انصاری. محمد اسجد انصاری سمیع اللہ انصاری. آپ جو پہلا کہہ رہے ہیں نا لفظ وہ سمجھ نہیں آ رہا. محمد کے بعد محمد اسجد اسجد. جی جناب. اسجد انصاری. جی. ابا جی کیا؟ سمیع اللہ انصاری. سمیع اللہ. اچھا اسجد انصاری صاحب آپ بتائیے یہ جو اسلامی معیشت کا اصول آج ڈسکس ہوا ہے کیا ہے؟ جی اسلامی معیشت یعنی کہ اسلامک فائنانشل اکانومی. جی اسلامی مذہب جو تقسیم کیا جائے تقسیم سے زیادہ ایک بات اہم ہے کہ وہ مال دنیا کی دولت وہ سب میں تقسیم ہو یا کچھ لوگوں کے ہاتھ ہو. کیا ہے؟ جی تقسیم و دنیا کے حوالے ہاتھ میں ہو اور کچھ لوگوں کے حوالے ہو جو تقسیم ہو. یہ کیا بات ہوئی جو دنیا کے حوالے ہو کچھ لوگوں کے حوالے ہو؟ یہ تو ٹکراتے ہوئے جواب دے رہے ہیں بھائی. دروازے کیجیے. جو دہنی لوگ ہیں اس کے سب کے ساتھ ہاتھ میں ہو سب کے ساتھ میں ہو جو سب کے ساتھ میں ہو ہاتھ میں ہو. اچھا آپ پروگرام سنتے رہے. آپ نے بڑی کوشش کی ہے اور یہ اچھی بات ہے لیکن جواب جو ہے کچھ بنا نہیں. یہ جو ہے چند ہاتھوں میں نہ رہ جائے یہ سب تک پہنچے مسکینوں تک مستحقین تک. یہ ہے اصول. السلام علیکم. محمد احسان الحق محمد عثمان. جی محمد کیا؟ احسان. محمد احسان الحق محمد عثمان. جی جناب آپ جو ہے آج کی دعا بتا دیں پلیز. آج کی دعا ہے سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملء ما خلق سبحان اللہ عدد کل شیء سبحان اللہ ملء کل شیء. نہیں بھائی درمیان میں کچھ چھوٹ گیا. کل شیء سے پہلے جو ہے کتاب کا ذکر ہے نا؟ نہیں زمین آسمان کا ذکر ہے. وہ بھی گیا. جی جی صحیح کیا شیخ. مختلف الفاظ کے ساتھ جو دوسری دعا میں نے یاد کر لیا. ایک یہ ہے سبحان اللہ خلق سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ ملء الارض والسماء وسبحان اللہ عدد ما احصى کتابه وسبحان اللہ عدد ملء ما احصى کتابه وسبحان اللہ عدد کل شیء وسبحان اللہ ملء شیء. جی یہاں تک آج ہم نے یاد کیا. بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں شیخ حضرت علی. جی جناب آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلامی معیشت کا کون سا اصول بتایا گیا ہے آج؟ جی اسلامی معیشت کا اصول بتایا گیا ہے کہ یہ جو دولت ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رہ جائے. ماشاءاللہ. خوب. جی بلکہ سب میں تقسیم ہونا چاہیے فقراء مساکین. بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ کہ جواب آ ہی گیا. الحمدللہ. پروگرام رمضان کوئز. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. پروگرام ہے رمضان کوئز اور FM 107 پر آپ ہمارے ساتھ ہیں. 2 کالز ہمیں اور چاہیے. جی سر. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. میرا نام حفصہ نعیم. جی حفصہ جی آپ بتائیے. کیسے سوال کر لیں آپ کو جی کے سے میں سوال پوچھ لوں؟ جی ضرور. آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کہاں گیا جی کے. جی آپ مجھے بتا دیں کہ یہ بلاخیز کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بلاخیز. یہ میں اسے ٹالنا چاہ رہی تھی لیکن بار بار میرے سامنے آ گیا. بلاخیز کس کو کہتے ہیں؟ بلاخیز. ہاں بلاخیز خے یہ زے. مشکلیں پڑ گئی. کس آدمی کو بلاخیز کہیں گے؟ کیا لاتا ہے وہ؟ جو مصیبتیں لائیں. واہ پہنچ گئی. بہت شکریہ جی. یہ سوال خود جو ہے بلاخیز. آخری کال لے لے. جی آخری کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان انور. جی محمد رضوان انور صاحب آپ بتائیں کہ آپ آخری سوال کا کچھ وہ انداز اپنائیں یا چھوڑ دیں آج؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قطر کے وزیر خارجہ کے کیا نام ہے تو بتا سکتے ہیں بھائی؟ وزیر خارجہ صاحب جی نہیں بتا سکتے ہیں لیکن صاحب بھائی سے پوچھ تو سکتے ہیں نا. پوچھ لیں. جی آپ بتا دیں ذرا. قطر کے وزیر خارجہ وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور ان کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن آل ثانی.
मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आलसानी, वो कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं। अक्सर खबरों में उनका नाम होता है। मैंने कहा ये तो आसान होगा। रिजवान भाई हमें ज़रा ये बता दीजिए कि हमारे पास नंबर है 30 में से 2 नंबर बताइए। 5 और 15। 5 और 15। बहुत शुक्रिया। खुद आप हैं 22 नंबर पे। 5 नंबर पे हैं शम्सुद्दुहा मोहम्मद लुकमान। शम्सुद्दुहा मोहम्मद लुकमान साहब, आपने आज का पहला इनाम हासिल किया 500 का। और 15 नंबर पे हैं यूनुस मियां अली अकबर मियां। यूनुस मियां अली अकबर मियां, आज का दूसरा इनाम 500 रियाल का वो आपने हासिल किया। आप दोनों से गुजारिश है कि अपने आईडी कार्ड की कॉपी और मोबाइल नंबर हमें ईमेल के जरिए इरसाल फरमा दें। इस तरह प्रोग्राम रमजान क्विज का 28वां हल्का अपने इख्तिताम को पहुंचा। आयशा मुजाहिद और सैफुर रहमान को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। तुसी तो बड़े